جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری وائس کلیئر ہے؟ وعلیکم السلام جی سر کلیئر ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ چل رہی ہے تھوڑی جی ٹریجڈی، اور ہمارا لیکچر نمبر جو 12 ہے اور لیکچر نمبر 13 ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، 2 دفعہ میں نے ٹرائی کیا، آج میں نے 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے، میں نے کہا اب سے اس کی میں سیٹنگ دیکھتا ہوں کیا خرابی ہے، تو میں نے خود سے لنک جنریٹ کر کے خود سے سیٹنگ کی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیکچر ریکارڈ بھی ہوگا، پھر اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اس کا سلوشن میں یہ نکالا ہے کہ لیکچر نمبر جو 12 ہے اس کو کوئی شخص ریوائز کروائے گا، اور لیکچر نمبر 13 بھی کوئی ریوائز کروا دے گا۔ اس کے بعد پھر آج کی جو آیت مبارکہ ہیں یا آیات ہیں 2-3 انشاءاللہ، اس سے ہم پھر پڑھیں گے۔ آج کی آیات بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، میں آپ سے پہلے ہی کہہ دوں، آپ لوگ جو ہے نا اپنے پاس کاپی پینسل لازمی رکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ کون ریوائز کروانے لگے؟ بلکہ اقرا ریوائز کروائیں ذرا، بتائیے 3 سے 4 منٹ میں کہ لیکچر نمبر 12 میں ہم نے کیا پڑھا ہے، السلام علیکم سر۔ تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، لیکچر نمبر 12 میں نا آیت نمبر 44 سے 48 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 44 میں جنتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے اپنے رب سے ملیں گے تو ان کی دعا سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی، اور پھر سلامتی کی اقسام بتائی گئی تھی کہ رب کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی نمبر 1، اور نمبر 2 پہ فرشتوں کی جانب سے بھی مومن بندوں پر سلام بھیجا جائے گا۔ نمبر 3 یہ تھا کہ جنتی آپس میں جب بات کریں گے تب بھی وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، اور کوئی بھی ایسی بات بےہودہ نہیں کی جائے گی۔ اور نمبر 4 پہ بتایا گیا تھا کہ جنت میں ہر طرف سے مبارکباد دی جائے گی ان کو۔ اور پھر آیت نمبر 45 میں بتایا گیا تھا کہ آئیے نبی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، یعنی ان کو عہدے کے حساب سے پکارا گیا، نہ کہ ان کے نام سے عزت دینے کی خاطر۔ اور پھر ان کی خصوصیات بیان کی گئی تھی کہ وہ آپ جو ہیں شاہد ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں، دائی ہیں، روشن چراغ ہیں، سراج منیر ہیں۔ تو شاہد آپ گواہی دینے والے ہیں، 3 طرح کی آپ گواہی دینے والے ہیں، ایک قولی تھی، نمبر 2 پہ عملی تھی، اور نمبر 3 پہ اخروی۔ اور قولی گواہی جو تھی وہی ہے کہ رب کا دین جن حقائق اور رسول پر مبنی ہے نا، وہ آپ مثلاً توحید، رسالت، ملائکہ، وحی یا حلال اور حرام، یعنی جس کام کا نیک کام کا کرنے کا کہا گیا تھا آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کو کہا، زبان سے اس کا اقرار کیا، اور جس سے روکا گیا کہ یہ کام برے ہیں اور اس کو نہیں کرنا، آپ نے زبان سے اس کو روکا۔ اور دوسرا عملی تھا، عملی یہ تھا کہ وہی رب کا دین جن حقائق اور رسول پر مبنی ہے نا، آپ نے ان پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ جو نیک کام کرنے کو کہا گیا وہ آپ نے کر کے دکھایا، اور جس برے کام سے روکا گیا وہ آپ اس سے رکے۔ اور پھر اخروی شہادت یہ تھی کہ قیامت والے دن گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ مجھے جو حکم ملا تھا نا خدا کی طرف سے، میں نے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو جو تو اس احکام الہی کو مانے گا اس کے لیے آپ مبشر ہیں، نہ خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو اس احکام سے جس نے احکام پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے جو ہے آپ نذیر ہیں، یعنی کہ وہ ڈرانے والے ہیں کہ احکام الہی کو نہ ماننے والے کس سزا کا مستحق ہو سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 46 میں آپ کو دائی بھی کہا گیا تھا کہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ اپنی طرف، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے احکام مانو۔ اور پھر سراج المنیرہ، روشن چراغ آپ کو کہا گیا تھا۔ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے اس طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہیں، جس طرح سورج نکلنے کے بعد دن ہو جاتا ہے نا، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے نور کی روشنی لے کر آئے، اپنا نور لے کے آئے، تو آپ کے بعد نہ تو کسی نبی کی ضرورت رہی اور نہ ہی کوئی اور نور کی۔ اور اسی طرح کافر اور منافقین کی باتوں کی بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں۔ اور پھر ایک حدیث بتائی گئی تھی کہ جو ہے تم سے پہلی امتوں کی زندگی کے بارے میں نا تمہاری زندگی صرف اتنی ہے، مومنوں کو کہا گیا تھا کہ جتنا اثر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی انجیل والوں کو انجیل دی گئی تھی، زہر تک مطلب انہوں نے زہر تک اس پر کام کیا اور تھک گئے، اور ان کا ثواب جو ہے ایک رات ملا۔ پھر رات والوں سے کہا گیا ان کو تو انجیل دی، انہوں نے اثر تک کام کیا تو وہ بھی تھک گئے اور ان کو بھی ایک رات ثواب ملا۔ پھر مومنوں کو یعنی مسلمانوں کو اثر کے وقت نا پورا قرآن ہمیں ملا تھا اور ہم نے سورج غروب ہونے تک اس پر کام کیا اور ہمیں پھر 2 کے رات ملے۔ پھر ان دونوں کو میں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارا کام زیادہ تھا اور ہمیں کم صلہ کیوں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا اجر تمہیں اتنا ہی دیا جتنا کہا گیا تھا، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، جس سے چاہے وہ دے دے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا پورا قرآن پاک ہمیں عطا کر کے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر اقرا، اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر دے۔ یہ لیکچر نمبر 12 انہوں نے ریوائز کروایا ہے، اور لیکچر نمبر 12 جو ہے ورس نمبر 48 تک تھا، اسے آپ لوگ سن چکے ہیں، یہ ریکارڈ میں بھی آ جائے گا، تھوڑا سا ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ اور لیکچر نمبر جو ہمارا 13 ہے جو ہم نے کل پڑھا ہے، اس کو ریوائز کروانے کے لیے کون ہے جی ریوائز کروانے والا؟ جی سہانا ملک۔ السلام علیکم سر نیکسٹ ہماری ورس نمبر 49 میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ جو لفظ ہے تمسوہن، مس کا مطلب ہے
مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، یعنی کہ مجامعت یا صحبت۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہایت پاکیزہ الفاظ کا استعمال کیا ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جن عورتوں کے خاوند انہیں ان کے ساتھ مجامعت یا صحبت کرنے سے پہلے انہیں طلاق دیتے ہیں، ان عورتوں پر کوئی عدت شمار نہیں ہوتی، یعنی کہ چاہے 1 دن ہو، 2 دن ہو، کچھ مہینے ہو، چاہے جتنا بھی عرصہ گزر جائے، لیکن اگر انہوں نے کوئی صحبت نہیں کی، اس خاوند نے اپنی بیوی کو چھوا نہیں، تو اس پر کوئی بھی عدت شمار نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور اس نے ابھی تک اس سے صحبت نہ کی ہو تو اس پر عدت ہوگی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے کون سا بھی طلاق دی تھی اور اسے اس کے خاندان کی وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا، اور یہ بات ہمیں سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2114 سے بھی پتہ چلتی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر ہے کہ نکاح کرو تو مومن عورتوں سے پھر طلاق دے دو انہیں۔ یہاں سے ہمیں دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو طلاق ہے وہ ہمیشہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل یہ سوچے کہ میری فلاں لڑکی سے میری شادی ہونی ہے، لو میں اسے پہلے ہی طلاق دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا، طلاق ہمیشہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ نیکسٹ 2 کیٹیگریز ہیں، یہاں پہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو کچھ فائدہ دو انہیں اور رخصت کرو انہیں بھلے طریقے سے۔ تو یہاں پہ فائدہ دینے سے مراد یہ کہ سب سے پہلے بات آتی ہے حق مہر کی۔ یہاں پہ ہمیں سورہ البقرہ کے ورس نمبر 36 اور 37 سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ 2 معاملات ہیں، کہ اگر نکاح کے وقت جس مرد نے حق مہر مقرر کیا ہو، اور دوسرا یہ کہ جس مرد نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہ کیا ہو۔ جس نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا ہو تو قرآن پاک کہتا ہے کہ آدھا حق مہر دینا ہوگا، بلکہ دینا ہے طلاق کے وقت، اور جس نے حق مہر مقرر نہیں کیا تو وہ طلاق کے وقت پھر کچھ کپڑے دے دے، کچھ خرید کر دے دے، یعنی کہ اسے کچھ فائدہ دے، صاحب سزا جو بھی وہ کر سکتا ہو۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جس کا بھی دل کیا طلاق دے دیا اور بس ٹھیک ہے اس کے بعد چلے جاؤ، ایسے نہیں، یہ ایک میچورٹی والا کام ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فائدہ دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ طلاق کو مشروط کرتے ہیں پنچایت میں، عدالت کے ساتھ، لائک ہم دیکھتے ہیں سیشن کورٹس میں بھی جا کے طلاق کے اوپر مقدمات چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ سب مجلس میں پھر اتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے شوہر اور بیوی کو اپنے وہ پرسنل شکایتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، اتنے عیب ہوتے ہیں، وہ ان سب کے سامنے بتانے پڑتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی، تو پھر سب لوگوں کو اس بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کے سامنے بعد میں بھی برائی نہ کریں۔ پھر جب آپ نے ایک فائنل ڈیسیجن لے ہی لیا ہے کہ میں نے اس سے طلاق لینی ہے، تو پھر فائدہ آپ جگہ جگہ بیٹھ کے اپنے پارٹنر کی برائی کرو، شوہر بیوی کے بارے میں کہے وہ فلاں بندی اچھی نہیں تھی، یہ اس میں ایپ تھے یہ۔ تو اس وجہ سے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں، آپ اس طرح ایک دوسرے کی برائی نہ کریں۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اور پوائنٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرو تو مومن عورتوں سے، لائک جیسے میں نے کل کویشچن کر لیا تھا کہ صرف مومن عورتوں کے کیس میں، یعنی کہ اگر مومن عورتوں کو طلاق دی جائے تو ان پر یہ ساری کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں، تو نہیں، اس میں لائک اگر کرسچن عورتیں ہوں، کوئی بھی ہوں، جن سے بھی نکاح کریں، ان سب پہ یہ کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سہانا سمرائز کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہرحال یہ لیکچر نمبر جو ہے وہ 13 تھا، جو کل ہم نے پڑھا، ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، اسے میں نے جان بوجھ کے دوبارہ سے سمرائز کروا لیا تاکہ ریکارڈ میں آ جائے اور اسی طریقے سے اپلوڈ ہو جائے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے جو لے نہیں پائے تھے۔ آج لیکچر نمبر 14 ہے اور آج ہم نے ورس نمبر 50 سے آگے مطالعہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا اس کو ہم نے ذرا دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کسی کے ذہن میں اگر دوران لیکچر کوئی کویسچن آتا ہے، ریز ہوتا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا اسے نوٹ کر لیا کریں تاکہ اینڈ میں ہم اسے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ بعد میں بھول بھی جاتا ہے نا، چیزیں بھول جاتی ہیں، مطلب کہتے ہیں بعد میں پوچھوں، کیونکہ درمیان لیکچر میں جو ہے نا وہ ہم الاؤ نہیں کر رہے، چیزیں جو ہے نا وہ فلو میں نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورس نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں ذرا اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کا لنک جوڑوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کوئی بھی شخص یہ اعتراض کر سکتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے بعد میں کیا بھی، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ نبی خود تو لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 4 شادیاں کریں، 4 نکاح کریں میکسیمم، ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں، لیکن خود نبی کی جو ہے نا وہ 4 سے زائد شادیاں ہیں، یہ کیوں اس طرح ہے؟
اس کا جواب آپ کو اس اگلی آیت مبارکہ میں ملے گا۔ اس کا ڈیٹیل جواب اس کے اوپر تو علماء کرام نے جو ہے نا وہ بکس لکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی۔ بہرحال وہ جو ہم اگلا سیشن کریں گے نا اسلام پر اعتراضات والا، اس کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ صرف وہ چیزیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہی بات کہ نبی کا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، گویا یہ بھی ایک شان اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عہدے سے مخاطب کر رہے ہیں، نام سے مخاطب نہیں کر رہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عہدے سے مخاطب کرنا یا جو اس کے پاس ایسے میں اسکل ہے اس سے مخاطب کرنا اٹ از گڈ تھنگ۔ جس طریقے سے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے بعد بیویوں کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے خاوند کو نام لے کے نہ پکارو، کہا جاتا ہے نا، عمومی طور پہ ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اسی طریقے سے کوئی والد ہے تو والد کو کوئی نام لے کے نہ پکارے، ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے والد ہیں تو آپ یہ نہ کہو کہ مطلب میرے مثال کے طور پہ والد کا نام اگر اختر ہے تو میں ابا جان کو اگر مخاطب کرنا ہو تو میں کہوں اختر، تو گویا اٹ از ناٹ گڈ تھنگ، یہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہتر کیا ہے؟ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں بہت بڑا گناہ ہو گیا، نہیں، لیکن بہرحال اس سے بہتر کوئی چیز اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا جو عہدہ ہے، جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ والد محترم ان کا مقام ہے، ابو جی ان کا مقام ہے، ابا جان ان کا مقام ہے، کوئی پاپا جان کہتے ہیں یا کچھ بھی جو ایسا جو ان کو بہتر لگتا ہے کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے والدہ ہے تو والدہ کو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ امی، والدہ کا نام لے کے کہے کہ آپ وہ نام لے تو یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں۔ تو یہ ساری مسائل یہاں سے سمجھ آتے ہیں۔ گویا اسلام بڑے، آپ پریسائزلی کسی آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے اسباق حاصل ہو رہے ہوں گے نا۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی ذات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کریم امت نے پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ امت کے لیے کتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ شخصیت ہیں، کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں، اور سب امت کے لیے ہے کیا؟ امت کے لیے نبی نہیں، نبی ہی یہ تو ہے ہمارے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت کے لیے بڑی پرومیننٹ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بڑے ہونے کے باوجود بھی چونکہ تربیت کرنی تھی امت کی، تو امت کے سامنے نبی کا نام کیسے لیے جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی، ٹھیک ہے، محمد نہیں کہا جا رہا، کہا جا سکتا تھا نا یا محمد، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ یہ چیز بھی دیکھے نا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ عمومی طور پہ والد جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے، اپنے بڑے بچوں کو پتہ کیسے بلا رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یہ کہہ رہے ہوں گے بھیا ادھر آؤ، ٹھیک ہے، یعنی بیٹا ہے، حالانکہ ان کا بڑا بیٹا ہے، لیکن اپنے چھوٹے بچے یا بچی کے سامنے ان کو یہ کہتے ہیں بھیا ادھر آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے نا، سکھانے کے لیے کہ میں اگر اس کو بیٹا کہوں گا نا تو یہ بھی میرا جو چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے یہ بھی اس کو کل بیٹا کہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے اگر مثال کے طور پر بیوی ہے تو والد کیا کر رہا ہوتا ہے ایز اے خاوند؟ وہ اس کو امی جان اس کے سامنے، بچے کے سامنے، صرف سکھانے کے غرض سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کتنی اہم ہے تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس طریقے سے اسے ایڈریس کرتے ہیں نا، یا ایھا النبی، اس کے اندر آپ پھر اس کو سو آن دیکھتے چلے جائیں، آپ کو بہت سی چیزیں یہاں سے جو ہے نا وہ آپ استنباط کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، یقیناً ہم نے حلال کیا ہے لکا آپ کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہ بات کہے او بھائی اسی حلال کیتا ہے، تو انہوں کی مسئلہ ہے، یعنی کوئی اعتراض اگر کرے تو اس کو آگے سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی حلال ہم نے کیا ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، واٹ از یور پرابلم، ٹھیک، یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا احللنا لک، ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی بیویوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، آپ کی بیویوں کو ہم نے حلال کیا نا بھائی۔ کون سی بیویاں؟ اللاتی آتیت اجورہن، نمبر 1 کیٹیگری وہ ہے جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ اپنی بیویوں کو جو حق مہر دیا نا اللہ کے وسلم نے 12.5 اوقیہ کے لگ بھگ، ٹھیک ہے، جو تقریباً 500 درہم بنتے ہیں، تو اللہ کے رسول اتنا حق مہر جو ہے نا اپنی بیویوں کو دیا ہے۔ اس سے زیادہ دینا بھی جائز ہے، اس سے کم دینا بھی اپنی استطاعت کے مطابق جائز ہے۔
تو یہ چیز ہے، آپ دیکھیں کہ بتائی یہ جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے جن بیویوں کو حق مہر دیا ہے نا، وہ آپ کی بیوی ہیں، وہ ایک ہے، دو ہے، چار ہے، پانچ ہے، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم نے اس کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیوں ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں، اس سے نکاح کریں، اس سے نکاح کریں۔ اس کے پیچھے اسلام کی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ سمجھے کہ مضبوط پاور بڑھنے والی ہے مستقبل میں، اور اس سے ایک سمجھے کہ بہت سے معاملات ہیں جو وہ کتب میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں انہوں نے نا، کہ ایک ایک پرسنالٹی کے پیچھے، یعنی جناب عائشہ سے شادی، جناب حفصہ سے شادی، جناب زینب بنت جوش سے شادی، جناب صفیہ سے شادی، فلاں سے شادی، اس کے پیچھے کیا کیا متوقع ریزنز ہو سکتی ہیں، کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں، کون کون سی مسئلتیں ہو سکتی ہیں، کون کون سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صرف یہ بات کہہ رہا ہے کہ جن کو آپ نے حق مہر دیا وہ آپ کی بیوی ہے، یہ پہلی کیٹیگری ہوگی آپ کی بیویوں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل تقریباً 11 بیویاں تھیں اللہ کے وسلم کی نا، اور وہ 11 بیویوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں، دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور نمبر 2 جناب کیا نام تھا ان کا، زینب تھا، پتہ نہیں، ہاں زینب بنت خزیمہ ام المساکین، ٹھیک ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ جو ہے نا وہ دوسری بیوی ہے جو اللہ کے وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں نا، اس کے بعد 9 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ نکاح میں تھی، اور وہ 9 بیویاں کون تھی؟ وہ ان میں سے نمبر 1 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 جناب حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 4 ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 5 زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد موجود تھی۔ تو ایک اور چیز ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا تھوڑا اختلاف ہے کہ کچھ اور عورتوں سے بھی ہوا، لیکن یہ اس پہ اتفاق ہے کہ ان کی رخصتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی، جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بیویوں کے متعلق۔ تو یہ وہ ہیں، دیکھو آتے ہی تھا اجورہن، اللہ کے وسلم نے حق مہر دیا تھا نا۔ اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، کہ اس میں سے جو لٹایا اللہ نے آپ پر۔ جو آفا ہے نا، مال فے جس کو کہتے ہیں، عمومی طور پہ فے جو مال ہوتا ہے نا وہ عموماً اس کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر حاصل کر لیا جائے نا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے ماریہ قبطیہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہا۔ ماریہ قبطیہ جو ہے نا، یہ مقوقس سے مصر جو تھا نا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سمجھے کہ توفتاً ایک عورت جو ہے نا وہ دی، اور وہ تھی یہ ماریہ قبطیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بیٹا ابراہیم جو تھا نا وہ انہی سے تھا، ماریہ قبطیہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس کو اگر آپ دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہو گیا نا وما ملکت یمینک مما افاء اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے جی، اگر ہم آگے جاتے ہیں، وبنات عمک، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی، وبنات عماتک، اور بیٹیاں آپ کی پھپھیوں کی، وبنات خالک، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، وبنات خالاتک، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ تمام جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، یعنی جو والد محترم کی جانب سے آپ کے رشتہ دار ہیں، اور جو آپ کے جو ہے نا وہ ماں کی جانب سے رشتہ دار ہیں، ان سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری قسم کی عورتیں بھی ہیں، وہ کون سی ہیں جی؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، وہ عورتیں جو اپنا نفس جو ہیں وہ ہبہ کر دیں، وہ عورتیں جو اپنا نفس جو ہے وہ ہبہ کر دیں، للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی ارادہ کرے ان سے نکاح کرنا۔ بعض عورتیں آئی اللہ کے وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ہم اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہیں، یعنی ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوتا ہے بغیر مہر کے، یعنی ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نکاح کر لیں ہمارے ساتھ۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی تھی، کرنا تو کر لیتے ہیں، نہیں کرنا نہیں کرنا، تو بات سمجھتے ہیں۔
اگر نبی ارادہ کرتے تو ان سے نکاح کر سکتے تھے. تو یہ چیز ہے یہاں پہ جو سمجھائی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ ہبا کرے تو اس سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ تیسری قسم کی عورتیں ہیں. لیکن یہ جو کیٹیگری ہے کہ نبی جو ہے نا نبی کو کوئی ہبا کرے بغیر حق مہر کے تو اس سے نکاح کر لے، کیا یہ کسی عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ تو سر نہیں ہو سکتی. بات سمجھتے ہیں کہ کوئی عورت کسی عام بندے کو کہ میں اپنا آپ کو ہبا کرتی ہوں تو وہ بندہ کیا حق مہر نہیں دے گا؟ نہیں دے گا. وہ اپنے دیکھو ایک عام بندے کے لیے اور نبی کے لیے اس معاملے میں اصول و ضوابط الگ الگ ہیں. عام بندہ اسی طریقے سے نکاح کرے گا. کیسے نکاح کرے گا؟ مثال تو وہ حق مہر مقرر کرے گا، حق مہر ادا کرے گا، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے نا ولی بھی مقرر کرے گا. اسی طریقے سے جو عورت ہے اسی طریقے سے گواہ بھی ہوں گے اس جو ہے نا نکاح کے. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ 4 سے زیادہ ایٹ اے ٹائم عورتیں نہیں رکھ سکتا. لیکن نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اتنے پورشن کے فوراً بعد ایک بات کہی ہے، اس کو ذرا پڑھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے خالص ہے. ٹھیک ہے، قرینہ آ گیا نا کہ یہ سارا خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا. من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی مومن جو ہے وہ اس خاصے کے اندر شامل نہیں ہے، آپ کا خاصہ ہے. صرف آپ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. قد علمنا، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، صرف آپ کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ مومنوں کے لیے جو اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ورس نمبر 3 ورس نمبر 4 ورس نمبر 24 ورس نمبر 25 میں مقرر کی ہے سورہ نساء میں، یعنی کہ اس کا حق مہر ہونا چاہیے، اس کا ولی ہونا چاہیے، اس کے گواہ ہونے چاہیے، وہ ایٹ اے ٹائم 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا. یہ پروٹوکول جو ہے اس کا ایک عام مسلمان کا ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاصہ دیا ہے، حکم دیا، گویا نبی کو کرنا پڑا. تو بھائی نبی جس حکم سے ہمیں مطیع کر دیا گیا اس حکم سے نبی کو جو ہے نا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کے وسلم نے کی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد علمنا، اگلی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا، ما فرضنا علیہم جو فرض کیا ہم نے، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، فی ازواجہم ان کے بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جو ان کی لونڈیاں ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی مومن جو لوگ ہیں ان کے متعلق جو پروٹوکولز ہیں، جو سمجھے کہ معاملات ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو ایڈریس کر دی ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اللہ کے رسول کیوں بیان کی ہیں؟ وہ اس لیے بیان کی ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج نہ ہو، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو کہ یار میں نے 4 سے زیادہ کیا، لوگ بڑی باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہ جو غفور صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحیم صفت ہے، اسی کے بدلے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں اصول کو مقرر کیا ہے، آپ کے لیے کچھ اور، آپ کے لیے کچھ اور. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ اسلام کو پروٹیکٹ کرے گی، کون سی چیز اسلام کو جو ہے نا وہ بہتر کرے گی، اسٹرانگ کرے گی. تو اس حساب سے آپ کو حکم دیا ہے. اب اگلی آیت مبارکہ پہ ذرا غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجی من تشاء، آپ دور رکھیں، ترجی آپ دور رکھیں، ٹھیک ہے، من تشاء جسے آپ چاہیں، ومنہن ان میں سے، یعنی جو آپ کی بیویاں اس وقت ہیں نا، ان میں سے جسے آپ چاہیں آپ اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جیسے پابندی ہوتی ہے نا کہ بھئی ایک دن ایک بیوی کے پاس جانا ہے، دوسرے دن دوسرے کے پاس، ایک وقت مقرر ہے، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول آپ اس چیز سے بری ہیں. ترجی من تشاء منہن، آپ دور رکھیں جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور آپ جگہ دیں اپنے پاس جسے آپ چاہیں. یعنی یہ اللہ کے رسول کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اتنا مصروف، اتنی جنگیں، اتنے معاملات، اتنے جو ہے نا لوگوں کو ہینڈل کرنا، ایک پوری جماعت کریٹ کرنا ایز اے لیڈرشپ، وہ ساری مصروفیات اتنی تھی کہ اس میں بعض اوقات اونچ نیچ پاسبلٹی تھی، اللہ کے رسول میں تنگی ہو سکتی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کی اللہ کے وسلم کے لیے. ترجی آپ دور رکھیں، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور آپ جگہ دیں الیکا اپنے پاس، من تشاء جسے آپ چاہیں، ومن ابتغیت اور جسے آپ طلب کریں اپنے پاس، ممن ان میں سے جو عزلتا الگ کر دیا ہو جسے آپ نے. یعنی آپ نے اگر کسی کو الگ کیا ہو نا کہ یار بس اب میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اگر آپ نے کبھی کسی کو الگ کر بھی دیا، تب بھی اگر آپ دوبارہ اسے طلب کرنا چاہیں
تو یو کین ڈو اٹ، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. فلا جناح علیک، آپ پہ اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا بیان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک ادنا، یہ قریب تر ہے، ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی ہوں اعینہن آنکھیں ان کی، ولا یحزن اور نہ وہ غمگین ہوں، ویرضین اور وہ راضی رہیں، بما آتیتہن کلہن اس پر جو آپ انہیں جو ہے نا وہ عطا کریں، آپ جو انہیں دیں نا اس پر راضی رہیں. یعنی اگر آپ کی بیویوں کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الاؤ کیا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہیں، جس کو وقت دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے ہیں، تو گویا ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، ولا یحزن، پھر وہ غم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس بات میں یہ نہیں ہوگا کہ میری باری تھی اس کے پاس چلے گئے ہیں، اس کی باری تھی اس کے پاس چلے گئے ہیں، یہ چیز نہیں ہوگی. ویرضین اور وہ راضی رہیں گی اگر آپ بتا دو گے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جتنا انہیں وقت دیں گے تو وہ اس پہ راضی رہیں گی، جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چل رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا گویا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہ رہا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، جیسا کہتا ہے ویسے اللہ کے رسول کرتے ہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور وہ اللہ جانتا ہے جو آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. ٹھیک ہے، حلم کہہ لیں آپ اس سے. دیکھیں بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے، حلم نہیں ہوتا. یعنی علم اور حلم کا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہے. حلم جو ہے نا وہ بردباری جس کو کہتے ہیں، صبر جسے کہتے ہیں، استقامت جسے کہتے ہیں، رسپانس جسے کہتے ہیں، اچھا رسپانس. ٹھیک ہے، جو اچھا حلم والا ہوتا ہے وہ اچھا رسپانس دینے والا ہوتا ہے. جو اچھا حلم والا ہوتا ہے نا وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے والا ہوتا ہے. جو اچھا حلم والا ہوتا ہے نا وہ غصہ بڑے جو ہے نا اس کو بڑے کنٹرول میں رکھتا ہے. جو حلم والا ہوتا ہے نا وہ علم کی یوٹیلائزیشن کو جانتا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے حکمت ہوتی ہے نا اس طرح حلم ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا الاؤ کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا. غلط میں اس لیے غلط میں نہیں کہوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے وسلم نے کبھی بھی اتنے بڑے اختیار کو بھی جو ہے نا وہ ایسے نہیں استعمال کیا کہ کسی کا جو ہے نا وہ حق جاتا ہو. اپنی بیویوں کے معاملے میں اتنا خیال کیا اللہ کے وسلم نے. میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ہے معاذہ عدویہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ اس آیت میں یعنی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء میں ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے تو چاہے اپنے پاس جگہ دے، کہ نازل ہونے کے بعد بھی جب ہم میں سے کسی عورت کی باری کے دن میں ہوتے نا، یعنی کسی عورت جنا اگر کسی عورت کی باری کا دن ہوتا نا اور کسی دوسری عورت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے تھے آ کے اپنی بیوی سے، جس کی باری ہوتی تھی اس کو بتاتے تھے کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4879 ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جناب عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، بخاری کی ہی حدیث ہے 2593. اس میں یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تھے نا تو کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے. اور پرچیاں ڈال کے کہنے گئے نا قرآن اندازی کرتے تھے. تو پھر جس کا قرآن نکلتا تھا نا اس سے اپنے سفر میں ساتھ لے کے جاتے تھے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب سفر جانا ہو، اتنی دور جانا ہو تو اب خرچہ اور مینج چیزوں کو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ایک سولوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرووائڈ کر دیا کہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اگر آپ جو ہے نا وہ سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ قرآن اندازی کر سکتے ہیں. نبی قرآن اندازی کرتے تھے اور جس بیوی کا نام آتا اسے لے جاتے. ٹھیک ہے، تو اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیوی کے پاس اللہ کے رسول باری باری ایک دن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر دن کی جو رات اس جو جاتے ہیں. اور سوائے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنی باری جو ہے نا جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی. وہ سورۃ تحریم میں بھی میں نے آپ کو یہ چیز واضح کی تھی. اس سے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشی صرف حاصل کرنا چاہتی تھی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی طلاق دے دے. ان کو ایک خدشہ تھا. اللہ انہوں نے کہا میں اپنی باری جناب عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ باری کو انہوں نے ہبہ کیا ہوا تھا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارک ہے. پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو کس نے بیان کیا؟ آپ یہ دیکھیں
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جو ہے اس کو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے امت تک تو مسائل ہی نہ پہنچتے. کتنی بڑی حکمت ہے آپ دیکھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 2577 نمبر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے بوجھل ہو گئے نا اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی، تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری کے ایام میں میرے گھر میں گزارنے کی اجازت طلب کی، پوچھا ان سے، تو ان سب نے اجازت دے دی. تو اللہ کے وسلم اپنی بیماری کے ایام میں آخری جو ایام تھے جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کس درجے کی اطاعت ہے، کس درجے کی جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی شو کروانے کے لیے، بتانے کے لیے، امت تک پیغام پہنچانے کے لیے کس درجے تک اللہ کے وسلم پریسائزلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کہ جیسے کسی نے کہا نا اللہ کے رسول آپ کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے تو سارے عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غلطی غلطی تو ہے نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، آپ کو جنت میں داخل کرنا ہے. قرآن کریم کہتا ہے نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے ساری چیزیں معاف. ٹھیک ہے، تو اب آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا ٹینشن، اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بن جاؤں. ہماری طرح کا ہوتا نا، اس کو اگر ایک دفعہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی تو جنت سے جانا ہے پکی گل ہے، ہن تو جو مرضی کر، اس نے کہا اللہ ابھی موج لگ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایک آئیڈیلائزیشن دیکھ لیں کتنی پرفیکٹ قسم کی ہے. ان کو پتا تھا کہ یار میں نے کہیں تھوڑی سی کمزوری دکھائی نا، امت نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا ہے. اللہ کے وسلم نے اتنا اس کو بڑا چیزوں کو مینج کیا. آپ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں. عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ میرے بھانجے رسول اللہ ہمارے پاس ٹھہرنے کی تقسیم میں کسی کو دوسری پر فضیلت نہیں دیتے تھے، اور کم ہی کوئی دن ہوگا ورنہ آپ ہر روز ہم سب کے پاس چکر لگاتے تھے اور بغیر مساس یعنی بغیر صحبت کے ہر ایک کے پاس ٹھہرتے، یہاں تک کہ اس بیوی کے پاس پہنچتے جس کی باری ہوتی اور اس کے پاس رات گزارتے. سودا رضی اللہ عنہ جب عمر رسیدہ ہو گئی نا، انہیں اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ ان سے علیحدگی اختیار کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی باری جو ہے نا وہ عائشہ کو دیتی ہوں، تو رسول اللہ نے ان سے قبول فرما لیا. تو ہم کہا کرتی تھی کہ اس جیسی عورتوں ہی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا والی جو آیت ہے سورہ نساء کی ورس نمبر 128، وہ ہم نے اس پہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ لیکچر ریکارڈ ہے وہ پڑا ہوگا یوٹیوب کے اوپر، کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو وہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کس طرح کی صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے، یعنی کسی طرح کی صلح کر لے اور صلح بہتر ہے. اور تمام طبیعتوں میں حرص جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اگر تم نیکی کرو گے، اس کا معنی پڑھ رہا ہوں، اگر تم نیکی کرو گے اور ڈرتے رہو گے تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ میں نے 2-3 حدیث سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس حوالے سے رکھی ہے، وہ رکھی ہے کہ یہ والی جو آیت مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے وسلم کسی کو وقت دیتے یا نہ دیتے تو ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں تھی. اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں اور آخری آیت مبارکہ آج کی، تاکہ ہمارا رکوع پورا ہو جائے 52 نمبر آیت تک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحل، نہیں حلال لکا آپ کے لیے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وقت آیا، اللہ کے وسلم کی بیویاں تھیں 9 ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ تم، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھی بھی تھی آیات وہ میں یقین سپارے میں نا، کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو یا مال و دولت پسند کرتی ہو. اگر تم مال و دولت پسند کرتی ہو، ٹھیک ہے، یا نسان نبی میاتی، جو تم میں سے جو ہے نا وہ چاہتا ہے دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو سب نے اللہ کے وسلم کو پسند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا جو ہے اس کو پریورٹی دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا میں کیا دیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یحل، نہیں حلال لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، اب آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں، من بعد اس کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی جب 9 بیویاں ہو گئی نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ معاملہ روک دیا اور کہا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بہن، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بدل لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ 9 ہے نا آپ کی تو آپ کہیں جی ایک میں طلاق دیں کہ دوسری سے شادی کر لوں، ایسا بھی نہیں ہے. ولا ان تبدل، اور نہ کہ آپ بدل لیں بہن ان کے بدلے من ازواج، کوئی دوسری بیویاں. یعنی ان بیویوں کی شان، مقام، مرتبہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان بیویوں کو آپ بدل بھی نہیں سکتے. اور بتائیں ٹھیک ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر اچھے آپ کو کسی بھی عورت کا حسن جو ہے وہ خوبصورت لگے، یعنی کسی بھی عورت کا چہرہ میرا خوبصورت لگے آپ کو، یا وہ اچھی لگے بھلی لگے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں اس وقت 9، ان کی شان و مقام کے لیے یہ آیت کتنی بڑی ہے اور کتنی اہم آیت ہے. اور اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، ٹھیک ہے، اس سے ہی استدلال ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں تو واضح ہے، یہاں پہ اشارتاً ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگرچہ آپ کو کسی کا حسن اچھا لگتا ہو، تو اس سے ایک استدلال یہ بھی ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں فلاں سے بتایا کہ اللہ کے رسول میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آپ دیکھ لو. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہو تو آپ اسے، اس کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کی پکس جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہو، یا کہیں ایسا موقع ہو کہ آمنے سامنے دیکھنے کا معاملہ ہو تب بھی، یا چھپ چھپا کے دیکھنے کا معاملہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. دیکھیں اسلام جتنی جس بارے میں آسانی دیتا ہے نا، میں اور آپ اس میں سختی نہیں کر سکتے. اور اسلام جس چیز میں سختی کرتا ہے، میں اور آپ اس میں ڈھیل نہیں دے سکتے. ہمیں دیکھیں اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ ہمیں وہ چیزیں پتہ لگے جو اسلام نے ایز کی ہے جس کو. ٹھیک ہے، اسلام نے کہا ہے اوکے اٹ از، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسلام نے جس کو کہا ہم نے کہا اوکے، اور اسلام نے جس کو کہا ہاں بھی اس میں حرج ہے تو اس میں بتانا ہے حرج ہے. اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، مرد ہے یا عورت، نکاح کرنا چاہتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے آمنے سامنے بھی اگر دیکھا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اتنی بڑی. اور چھپ چھپا کے اگر دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو چہرے کو، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا الاؤ کرتا ہے اسلام، ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ نے نکاح کرنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زندگی بتانی ہے. لیکن اس سے دیکھیں نا، جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جتنی بات بتائی ہے، اس سے بہت زیادہ بڑھ جانا کہ تنہائی میں ملنا، اکٹھے ہونا. تو اللہ کے سن کے وہ ایک اور حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ جب تنہائی میں دو لوگ جو ہے نا وہ ملتے ہیں، یعنی ایسی جگہ الگ دونوں ہیں، تو وہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الامان والحفیظ. تو پھر اس طریقے سے اس کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جو چیز جتنی ہے، جتنی ایسا سمجھتے کہ جتنی انٹینسٹی کے ساتھ ہے نا، اتنی انٹینسٹی کے ساتھ اسے قبول کیا جائے. اگر اس کی انٹینسٹی کو آپ انکریز کرتے ہو تو پھر معاملہ بہت خراب ہوتا ہے. تو یہ ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُ، ٹھیک ہے، کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو. اچھا، اس کے بعد آتا ہے الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کی لونڈیاں ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ والی ہے، تو ان سے آپ جو ہے نا، وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو نکاح کا معاملہ نہیں ہوتا، یعنی کہ باقی اور جو آزاد عورتیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو لونڈیاں ہیں جیسے تو ان سے تو ظاہری بات ہے وہ تو نکاح کے بغیر بھی آپ کی مجابہت اور مصاحبت ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر خوب نگران ہے. آپ دیکھیں یہ جو ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے خوب نگران کی بات کی ہے، تو گویا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی باریکی سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کون سی چیز کس درجے کی، کس کوانٹٹی میں، کس کوالٹی میں، کس کو کتنی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک چیز کو اس طریقے سے قرآن کریم میں ایک پورے نظام کے تحت ایڈریس کیا ہے کہ جس نظام میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک اچھا معاشرتی نظام قائم ہو جائے. تو وہ اسی طریقے سے قائم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا نے سارے نظام دیکھے ہیں، وہ زیادہ جو ہے نا وہ فحاشی کی جانب ہی جا سکتا ہے انسان اگر زیادہ اوپن مائنڈ ہوتا ہے. اور اگر زیادہ تنگ ذہن ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ قتل اور اس طرح کے معاملات کی طرف جاتا ہے. تو ایک میڈیم سا اور ایک اعتدال سا ایک دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ جتنی ضرورت ہے. دیکھیں ایک مرد نے شادی کرنی ہے عورت سے، اب کوئی کہتا ہے، اب مرد کہتا ہے یار مجھے تو تصویر دکھاؤ اس کی، بھائی پکس دکھاؤ، وہ کون ہے بھائی، کیسی ہے، کیا ایجوکیشن، کیا چیز، کیا وہ پوچھنا چاہتا ہے. اور آپ کہتے نہیں 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 تیرا تو نکاح کرنا ہی کرنا. اسی طریقے سے کوئی عورت ہے اور جو ہے نا وہ کہ اس کے والدین کہیں بھائی تیرا نکاح ادھر کرنا ہے، تو وہ جو ہے نہ اس کو تصویر دکھائے، نہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی کوئی ایجوکیشن کے بارے میں یا کچھ بھی اس کے بارے میں پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہ بتائے. تو یہ جو ہے نا وہ ایسا کہ بائی نیچر بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک بندے نے ایک شخص کے ساتھ
ایک عورت نے ایک مرد کے ساتھ یا ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس میں جتنا اعتدال کے ساتھ اجازت دی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ ساری آیات مبارکہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت زبردست قسم کی اسباق لے کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. آج کے لیکچر میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی سہیل احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جو آپ نے لیکچر لنک والا میسج کیا ہوا ہے اس میں تو 53 بھی آیت مینشنڈ ہے. سر غلطی ہو گئی ہے وہ آپ کی. نہیں سر ویسے میں بتا رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگا وہ چیز, اس وجہ سے میں کنفرمیشن کر رہا ہم تھا. نے 50 to 53 تھا نا یار. تو سر یہ رقیبہ تک پڑا ہوا ہے تو یہ تو 52 تک ہے ویسے ابھی لاسٹ. چلیں 52 تک یار, ہم غلطی ہو گئی ہوں گے نا, لکھنے میں ہو جاتی ہے مسٹیک. جی سر یہ تو وہ ویسے تھی ایک کوشچن تھا سر میرا. اچھا اس کا پہلے کر دیجیے گا سر. جی سر. جی بتائیں. سر ایک کوشچن تھا میرا. جی سر یہ جیسے سورہ نجم میں مینشنڈ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, کہ یعنی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, یہ تو وہی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے. تو سر میرا سوال یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی تو 11 کی 11 ان کی اپنی رضامندی تھی یا یہ محض حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ مطلب شادیوں کے متعلق؟ دیکھیں وہی جو ہے نا وہ اس کا آنے کا ایک طریقہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ وہی صرف جو ہے نا جناب جبرائیل ہی لے کے آتے ہیں. وہی کئی طریقوں سے آ سکتی ہے. انسان کے ذہن میں کسی چیز کا پیدا ہو جانا, ٹھیک ہے, خاص طور پہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں, کسی چیز کے لیے راضی ہو جانا یہ بھی وہی ہوتا ہے, یعنی ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہوتا ہے. وحی کے کئی ایک طریقے ہیں. کتاب الوحی آپ پڑھیں ذرا, ٹھیک ہے, بخاری کی, تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کافی ساری 7-8 طریقے میرے خیال سے لکھے ہوئے ہیں جو وحی آنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جناب جبرائیل کے ذریعے وحی آئے. تو اس آیت مبارکہ کو اگر آپ لیتے ہیں جو سورۃ نجم کی ہے تو اس کا مطلب یہی مفہوم نکلتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا, نبی وہ دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں اپنی من مرضی نہیں کرتا. اگر کہیں پہ بھی وہ جو ہے نا وہ اپنی ایک اجتہادی رائے اگر اس کی ہوتی ہے نبی کی, تو اگر وہ اجتہادی رائے کہیں پہ اللہ قرآن کے, اللہ تعالیٰ کے مزاج کے مخالف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے تصحیح کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات کی, اس کی مثال آپ لیں, غزوہ بدر کی بات ہے. غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ کے رسول کا مشورہ تھا جناب ابوبکر سے کہ کیا کیا جائے. تو جناب ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو جو ہے نا ان سے مال و دولت لے کے نا, مطلب معاوضہ لے کے ان کو رخصت کر دیا جائے. حضرت عمر سے لیا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کی گردنیں اڑاؤ, ان کی ایسی کی تیسی, انہوں نے اتنے عرصہ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ کام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو نا تھا وہ مزاج اس طرف گیا کہ جناب ابوبکر کی رائے زیادہ بہتر ہے, تو اس پہ اللہ کے رسول نے عمل کر لیا. اس کے بعد قرآن نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے نہیں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دنیاوی بات یہ کی کہ کچھ صحابہ کرام نا وہ کھجوریں ہوتی تھیں نا, کھجوریں, وہ اس کی وہ کرتے ہوتے تھے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, پیوند کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو یار, شجرکاری بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, وہ مطلب یہ کہ ٹہنیاں جو ہے نا اس کو آپس میں مکس کر کے نر اور مادہ کا آپس میں ملاپ کرواتے ہیں. یہ بھی ایک باٹنی کی ایک ٹرم ہے, آئی تھنک میرے ذہن میں نہیں ہے. تو باٹنی میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ مختلف قسم کے, جیسے امرود ہے, مختلف قسم کے امرود جو ہے نا ان کی آپس میں وہ ٹہنیوں کو ہی کہہ لیں, وہ جوڑ کے یا کوئی ایک میتھڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ پالینیشن نہیں ہے وہ اوور لیپنگ سر. اوور لیپنگ بھی نہیں ہے, میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا, بہرحال تو وہ کرواتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا یار اگر تم نہ کرو تو کیا ہے, تو پیوند کاری کہا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں بھی یہی لفظ آ رہا تھا, پیوند کاری جو ہے نا وہ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا. تو اس دفعہ کیا ہوا,
وہ اتنی کھجوریں پیدا ہی نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی گی تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی یہ دنیا کے معاملات ہے، تہاڈی مرضی جو مرضی کرو. تو یہ جو آیات مبارکہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسا سمجھے کہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی کوئی غلط بات کر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو بعد میں. اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہوتے ہیں عمومی طور پہ. یہ اس میں فرق ہے چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. جی سر جزاک اللہ یعنی خیر. دیکھو میں اور آپ غلطی کریں نا، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ممکن ہے کوئی نہ ہو، کوئی ہمیں نہ بتائے، ٹھیک ہے، تو ہم غلطی کریں، ہم غلطی پہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہے وما ينطق عن الهوى کی بات. جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ جی سر جزاک اللہ. سر آپ نے شروع میں بتایا کہ وہ بیویاں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر ادا کیا، اور کچھ وہ بیویاں جن کے ساتھ نکاح تو ہوا تھا لیکن وہ رخصت نہیں ہوئی، وہ کون سی ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں سے میں نے اس میں پڑھا ہی نہیں ہوں نا اس کو ریڈ آؤٹ کیا ہے. بس ایک حدیث میرے ذہن کل ہی گزر کے گئی ہے. میں آپ کو نا ایک منٹ یہاں سے نکال کے دکھاتا ہوں حدیث. وہ کل میرے سے گزر کے گئی، میں نے اس کو پھر میں نے بیان ہی نہیں کیا. میں نے کہا یار اس میں پتہ نہیں اب ہے تو بخاری کی تھی میرے خیال سے. کون سی آیت ہم نے کل پڑھی تھی برحال؟ تو یہ ایک حدیث تھی جس میں وہ آیا تھا کہ انہوں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو انہوں نے اللہ کے وسلم کے پاس آنا، اللہ کے وسلم کے قریب لائے گئی تھے نا، تو وہاں وہ فمتعوہن پہ پڑا تھا، مجھے یاد آ گیا. فمتعوہن پہ یہ ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 5257 5257 اور 5256. ٹھیک ہے، دونوں پہ ریڈ کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ سہل بن سعد اور ابو اسید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے نا امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا. امیمہ بنت شراحیل. اچھا، جب وہ رسول اللہ کے پاس لائی گئی اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یعنی ملنا چاہا تو جیسے اس نے نا اسے ناپسند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ابو اسید سے کہا کہ وہ اس کا سامان تیار کرے اور اسے 2 رازقیہ یعنی کان سے بنے ہوئے سفید لمبے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ کپڑے بھی انہیں دے دے. وہ ہے فمتعوہن کے انڈر یہ حدیث آئی تھی، میں نے اس کو بیان ہی نہیں کیا تھا. کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے ابھی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ صحبت نہیں کی اور آپ اسے طلاق دے دیں تو آپ اس کو کچھ بہتر لٹائیں. سرحوہن سراحا جمیلا فمتعوہن. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی ایک مفسر نے اور کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا اللہ کے وسلم نے بھی کی ہے. تو یہ جیسے امیمہ بنت شراحیل ہیں، یہ ایسی بیوی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نا وہ نکاح میں آئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی فوراً سے، وہاں سے کچھ آگے معاملہ ہی نہیں ہوا. سر حدیث نمبر ریپیٹ کیجیے گا صحیح ہاں بخاری حدیث کی. ہے 5257. میں بار بار کہتا ہوں کہ لیکچر میں جو حدیث آتی ہے نا اس کو لازمی طور پہ گروپ میں شیئر کیا کریں باقی بچوں کے لیے. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ ایک اور نے عزیر. جی عزیر. عزیر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ آیا ہوا ہے ما ملکت یمینو کا، جی دائیں ہاتھ آپ کا مالک ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لونڈیاں ہوتی ہیں جو جنگ کے وقت ہمیں ملتی ہیں، جو جنگ کرتے ہیں تو اس سے ملتی ہیں. تو اس طریقے سے اگر یہ ہمیں مل جاتی ہیں تو یہ جو ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کی یہ جو حق ہوتا ہے ان کی خلاف ورزی تو ہوتی ہے نا. ہم ان کو اپنی مرضی کے بغیر، جو ان کی مرضی ہوتی ہے اس کے بغیر ہم اپنے گھر لے آتے ہیں، ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، تو یہ ان کا حق کے عزیر خلاف بھائی نہیں ہوگا؟ اسلام اس کی کیسے اجازت دے دیتا ہے؟ آپ کا کوشچن آ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ہمارے سورۃ نساء کے لیکچرز لیے تھے؟ نہیں سر، یہ میرا پہلا سیشن ہے. ہاں تو عزیر بھائی یہ اس پہ بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو چکی ہے. یہ تو اعتراض، یہ تو اسلام کے اعتراضات جو ہے نا اس پہ انشاءاللہ ہمارا سیشن بھی ہونے جا رہا ہے. تو آپ کا کوشچن بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ وقت لگ جا رہا ہے. میں تھوڑا شارٹلی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو عورتیں جنگ کے دوران پکڑی جائیں جس کے ہاتھ میں آئیں وہ اس سے گھر لے آئے. بھائی اٹ از یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ جو عورتیں جو مال بھی جنگ کے میدان میں ہاتھ آتا ہے وہ سارے کا سارا جو سربراہ ہوتا ہے جنگ کا، جو جنگ ارینج کر رہا ہوتا ہے
وہ سارا اس کے پاس جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس طریقے سے پھر وہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم میں نے یہ بات بتائی تھی کہ غلام اور لونڈیاں اس کو آزاد کرنا زیادہ پسند کیا ہے قرآن کریم نے بھی. اور وہ کس طریقے سے زیادہ پسند کیا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طریقے سے. دیکھو قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کو نا سٹیپ بائی سٹیپ ریموو کیا، ختم کیا معاشرے سے، لیکن لونڈیاں اتنی زیادہ تھی اس معاشرے میں، اتنی زیادہ تھی کہ اس کو اچانک سے بالکل ختم کرنا پاسبل نہیں تھا. مثال کے طور پر اتنے مسلمانوں کے پاس لونڈیاں تھیں کہ ان کو اگر اچانک سے کہتے ہیں نا چلو بھی لونڈی آزاد کر دو، تو ان کو اپنے گھر رکھنے کے لیے کوئی اور بندہ نہ ہوتا، نہ وہ اپنے پیچھے کہیں جا سکتی تھی، تو اس کو تھوڑا لائٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ کس طرح کیا گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کی پیچھے پورا ڈاٹا ہے جو آدھا گھنٹہ تو ابھی اس پہ لگ جائے گا اگر اس کو ہم ایڈریس کرنا شروع کریں سٹیپ بائی سٹیپ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے، ہمارا نیکسٹ سیشن آ رہا ہے عزیر بھائی، اسلام پر اعتراضات اور ان کا حل، اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کویسچن کو لیں گے اور پورا ویک اس کے اوپر محنت کر کے اس کے اوپر لیکچر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. جی کامران علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جو آج کل نا کہا جاتا ہے کہ جو بیٹیوں کو کیا وہ لونڈیوں کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں؟ کون سر آج کل جیسے سوسائٹی میں بنے ہوئے ہیں، جیسے پٹھان ہو گئے، بلوچ ہو گئے، کچھ اور بھی بیچ دیتے اپنی بیٹیوں کو نہیں بھائی، یا خریدتے ہیں. او بھیا نہیں، لونڈیاں یہ نہیں ہوتی. پٹھان جو بیچتے ہیں وہ اس کا بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے سارے پٹھان ایسے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ جو بیچتے ہیں ان کی جی سر آج کل بہت کام ہے، لیکن یہ ہوتا ہے سننے میں آتا ہے. ہاں وہ میں بتاتا ہوں نا کنڈیشن کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری یہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں 3 لاکھ دیں، اس سے نکاح کرنے لے جائیں، یہ کنڈیشن ہوتی ہے. میں نکاح کیا انہوں نے، وہ ویسے ان کی کنڈیشن یہ غلط ہے، لیکن یہ کہ وہ نکاح ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا، جس طرح آج کل منگنی وغیرہ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، پہلے میاں بیوی منگنی نہیں ہوتے، کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کویسچن ہے آپ کا، بہت مشکل کویسچن ہے یہ والا. ٹھیک ہے، تو اس میں بہرحال بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے انسان کو نا. اس میں پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں نیچرلی چلے نا، فطرتی جو جس طریقے سے ہے ایک روٹین وائز، تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. پہلے سے ہی ساری بات چیت کر لینا، ہیلو ہائی کر لینا، میں ویسے وہ ایسے. ٹھیک ہے، گرلز جو ہے نا وہ اپنا آپ کو پرسنالٹی، مجھے یہ پسند، اس کو یہ پسند، بوائز اپنے، تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں. اگر ایسا کیا جائے کہ نکاح کے بعد پھر ایک دوسرے کو سمجھا جائے تو اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے، ایک فطرتی پن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے، دوسرا راستہ اس کو اپنایا جائے. اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، شیطان بہت سی چیزوں میں بہکاتا ہے، پہلے سے لڑائی ہو جائے، بہت سے معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بس اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. جی سر جس طرح آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی بہت لیٹ ہوتے ہیں، مطلب جی. کسی کی تو 1 سال سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے، آپ کا پھر ایسا ان کے معاملہ لیے تو کیا نہیں ہے کوئی یہ ہے کامران بھائی؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں سر، اچھا میرا روم میٹ ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، وہ ان کے اچھا ساتھ نا گپ شپ کرتا رہتا ہے، بہت لمبی کالیں بھی کرتا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا تھا. سر، نکاح کے بعد اپنی بیوی سے بات چیت کرنا، ایون جو بیوی کے ساتھ مراحل ہوتے ہیں انسان کے، کوئی بھی غلط نہیں ہے، رخصتی ہو یا نہ ہو. دین یہی کہتا ہے، بات سمجھتے ہیں. اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے نکاح کے بعد، منگنی کے بعد نہیں کہہ رہا، نکاح کے بعد کہہ رہا. اوکے سر رخصتی ابھی نہیں ہوئی، پھر اس سوال تو یہ تھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، رخصتی کوئی شرط نہیں ہے بھیا، بات سمجھتے ہیں. رخصتی کوئی شرط نہیں ہے، نکاح شرط ہے. وہ بات کرے، وہ 1 گھنٹہ کرے، آپ اس کو کہا کرو 2 گھنٹے کیا کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. ہاں اوکے موج کریں. اقرا. سر کئی دفعہ ایسے دیکھا بھی ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ہوا تھا کہ کئی لوگ جہاں جس طرح 2 شادیاں ہوتی ہیں بہن اور بھائی کی اکٹھی، تو وہ نکاح بعد میں کرتے ہیں اور 1 دن پہلے ولیمہ کر لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ صحیح ہے یہ؟ یعنی ولیمہ پہلے کر لینا اور دوسرے دن وہ نکاح کرنا. دیکھو بہن بھائیوں کی شادی، میں وہ بتا رہا ہوں، بہن بھائیوں کی شادی اگر کرنی ہو تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے وہ شادی کر لیں، کس کی بلا؟
بیٹے کی شادی کر لینا، پہلے بیٹے کی شادی کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے دن بیٹے کا ہوگا ولیمہ، اور جو بیٹی ہوگی اس کی اس دن کیا ہوگی، نکاح ہوگا، جب وہ بارات آئے گی تو وہ کھانا دونوں کا ارینج ہو جائے گا. یہ طریقہ، یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ ولیمہ جو ہے پہلے ہو رہا ہے اور وہ ایک طریقہ. سر مطلب یہ ایسے ہو سکتا ہے جس طرح مطلب بٹے پہ کرتے ہیں نا ایک ہی گھر میں، تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بارات میں، اور مطلب پہلے ولیمہ اسی میں انہوں نے ارینج کر لیا. ایسا ہوا تھا نا ہمارے خاندان میں، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے صحیح ہے کہ پہلے ولیمہ ہو جائے پھر دوسرے دن وہ میری انفارمیشن میں نہیں ہے ایسی چیز کے میں میری انفارمیشن میں نہیں ہے. بہرحال دیکھوں گا اس کو کہ بھئی ولیمہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال نا سر اس لیے پوچھا دیکھو ہے. ہر چیز کا ٹائم ہے نا، ہر چیز کا ٹائم ہے. ٹائم جی سر. ہاں، تو آپ اٹھا کے فجر کی نماز کے ٹائم کو میں زور پڑھنے لگا تھے، پھر میرے خیال سے اچھی چیز نہیں. بہرحال میں دیکھوں گا اس کو مزید کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. بٹے سٹے میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ادھر سے ان کی بیٹی کی بارات ادھر آنی ہے، ان کی بیٹی کی بارات ادھر جانی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی وقت میں نکاح کا ٹائم ہوگا، ایک ہی وقت میں وہ دونوں کا نکاح ہوگا، تو ولیمہ اگلے دن ہی ہوگا. نہیں سر، جس طرح بھائی کی پہلے ہو گئی ہے اور یعنی دوسرے دن ادھر یعنی کہ بھائی کی طرف ولیمہ ہے اور بیٹی کی رخصت دیا، اور انہوں نے مطلب جس دن ان کی بارات جانی تھی انہوں نے بیٹے کا بھی بیٹی کے ساتھ ہی پہلے ولیمہ کر لیا، بیٹی کی بارات اور بیٹے کا ولیمہ کر لیا، اس طرح تھا. وٹا سٹا اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہاں جی. ہمارے بھائی کی شادی ان کی بہن کے ساتھ ہے اور ان کی بہن کی شادی ہمارے بھائی کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے. جی سر. ایسا ہی ہے نا. تو اس میں بہرحال مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں دو مطلب دعوتیں دو کھانے نہ ہو، ایک ہی کھانے میں سارا رینج ہو جائے، اس طرح ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے. بہرحال میں اس کو دیکھوں گا، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. ولیمے کے متعلق میں دیکھوں گا کہ پہلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. جی بہت شکریہ جی. آج کا لیکچر میں حافظ عبدالرافع بھائی. جی جی سر، سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا سوال پوچھنے میں. جی سر کوشچن یہ ہے کہ دو خاندانوں میں اب ایک معاہدہ طے ہو گیا کہ ہم نے مطلب نکاح کرنا ہے بچوں کا، تو اب وہ نکاح ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، منگنی انہوں نے کر دی کہ چلو ایک معاہدہ طے ہو جائے. اس میں اگر اب لڑکا کہتا ہے کہ میں لڑکی کے خرچے میں کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں، اس کا خرچہ اگر میں اٹھا لیا کروں، شاپنگ وغیرہ کرا دوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ابھی شوہر نہیں بنا اس کا. اچھا، یہ معاونت ہو سکتی ہے، اس میں تو جائز ناجائز والی بات نہیں ہے. معاونت ہے، معاونت، مدد. اس کو پتا ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی خرچہ میں کرنا ہے اور میری جیب میں پیسے ہیں نہیں، اگر وہ دینا چاہتا ہے دے دے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں. اوور ایکٹنگ ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ہے. سر، ویسے یہ تھوڑی اوور ایکٹنگ ہے، ویسے اتنا بتا دوں میں، لیکن یعنی شو آف اگلی فیملی کے سامنے. ہاں باقی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، گناہ نہیں ہے. آپ کو کیا صحیح مسئلہ ہے صحیح. بھائی، جب تک وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں آپ ابا جان بننے لگے ہیں وہیں پہ. ٹھیک ہے سر، سمجھ گیا. ہاں وہ بن جاتے ہیں، کہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں فیملیوں میں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کہا کچھ نہیں جا سکتا، کیا جا سکتا. دیکھو میں تو اب آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کی فیملی سے معاونت کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، آپ کرنے چاہیں کر سکتے ہیں آپس میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا معاونت کرنے میں. یہ وہ معاونت کی مد میں آتا ہے، وہ خاوند بیوی کے مد میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ. جی ہو گیا جی. جزاک اللہ خیر. مجھے لگتا ہے آج کے کویسچن ختم ہو چکے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ جی.